اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ سورہ یوسف گزشتہ کل کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں ایک واقعہ اس کا تذکرہ تھا کہ جیل کے اندر دو قیدیوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور جیسے خواب کی تعبیر بتلائی ویسے ہی وہ خواب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی تلقین کی اور آخر میں جس بندے کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو رہائی ملے گی، اس کو یہ کہا کہ جا کر اپنے جو بادشاہ ہے مالک اس سے میرا تذکرہ کرنا کہ اس طرح ایک بے گناہ شخص جیل میں قید ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ شیطان نے اس کو بلا دیا اور یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال ٹھہرے رہے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لفظ میں امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ویسے تو اللہ جل شانہ اس کائنات میں ہر ذرے کے خالق ہے، پیدا کرنے والے وہی ہیں۔ بیماریوں بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، صحت بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، زہر بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، دوائی بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن بری چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں پر بھی انہوں نے کہا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بلا دیا، تو وہ سبب کی نسبت ہے، وگرنہ حقیقتاً یہ تو بلایا تو اس کو اللہ نے ہے، لیکن ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ٹھیک سمجھی نہیں گئی کہ آپ اس کو اللہ کی طرف نسبت نہ کریں۔ یہی اس طرح آگے واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، وہاں پر مچھلی تھی، وہ مچھلی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ دریا میں سمندر میں چھلانگ ماری۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو شاگرد تھے ان سے وہ بھول گئے کہ ایسے واقع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ جیسے ایسی مچھلی کا زندہ ہونا یہ علامت اس بات کی کہ وہ بندہ جس کے لیے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ادھر ہی ملے گا اس کو۔ تو مچھلی زندہ بھی ہوگی، اس نے دیکھی بھی لیکن بھول گئی۔ وہاں پر بھی لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے یہی کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا اس کو، کہ ورنہ مجھے یاد تھی کہ شیطان نے مجھ سے ہی بلا دیا اس کو۔ آج کی جو آیات ہیں کہ وہ بندہ جو وہاں سے خواب اس نے دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتلائی تھی کہ آپ رہا ہو جاؤ گے، سابقہ نوکری پہ بحال ہو گئے، اپنے بادشاہ کو مالک کو شراب پلاتا تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 موٹی ہری بالکل تازہ گائے ہیں، اس کو پتلی گائیں جو ہے وہ نگل جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 سبز سٹے بالکل صحیح اور 7 بالکل خشک ہیں، وہ خشک جو ہے اس کو نگل جاتے ہیں یا بالکل اس کو لپٹ جاتے ہیں اس کو۔ تو یہ گندم کی جو 7 سٹے ہیں اور وہ تر و تازہ اور پھر 7 خشک، یہ دیکھیں۔ تو صبح جب وہ بادشاہ اٹھا جو اس کے دربار میں معبر تھے، خواب کی تعبیر بتلانے والے، ان سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ تو انہوں نے کافی سوچا لیکن ان کو ذہن میں یہ بات نہیں آئی اس کی تعبیر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی فراگندہ خیال ہے، رات کو آپ جو ہے نا جو سوچتے رہتے ہیں خواب میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس قسم کے خواب جو ہے وہ تعبیر کے لائق نہیں ہوتے، لہٰذا ہم اس چیز کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ وہ بندہ جو ڈیوٹی پر وہاں موجود تھا بادشاہ کے پاس پلانے کے لیے، اس نے جب یہ بات سنی خواب والی تو اس کو اپنا خواب یاد آیا اور پھر یوسف علیہ السلام کا وہ کہنا بھی اس کو یاد آیا کہ جی اس شخص نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کریں۔
جیسے ہی یاد آیا تو اس نے بادشاہ کو کہا ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس کی تعبیر بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تو آپ مجھے اس کے پاس بھیجیں ذرا، تاکہ میں جاؤں اور اس سے جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھوں۔ تو بادشاہ نے اس کو خصوصی حکم نامہ جاری کیا اور وہ چلا گیا، جا کر جیل میں ملاقات کی۔ جیل میں جب ملاقات کی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جی یوسف و صدیق، آپ تو بالکل سچے ہیں، آپ نے جو تعبیر ہمیں بتلائی تھی بالکل ٹھیک اسی طرح نکلی ہے۔ اب جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ تدبیر بھی ساتھ بتلائی کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے۔ خواب کی تعبیر یوں بتلائی کہ اب سے 7 سال جو مسلسل شروع ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلسل بارش دیں گے، وقت پہ بارش ہوگی، غلہ بہت ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئیں گے وہ بالکل بارش نہیں ہوگی، اس میں قحط ہوگا، بالکل غلہ اگے گا ہی نہیں، تو مخلوقی خدا ایک ایک دانے کو ترسے گی۔ تو یہ اس کی خواب کی تعبیر ہے۔ اور وہ 7 سٹے جو ہرے تھے، 7 سٹے جو خشک تھے، وہ بھی یہ چیز تھے کہ 7 سال جو ہے وہ پہلے اچھے گزریں گے، اگلے 7 سال بالکل خشک سالی کے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا جو 8واں سال آئے گا اس میں پھر موسلادھار بارشیں ہوں گی، پھر اس میں فصل بہت خوب سے اگے گی، پھر نئے سرے سے آپ لوگ جو ہے وہ کہ فی یا سرور، آپ انگور نچوڑے کے شراب بناؤ گے، اس میں بے تحاشا اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی۔ اور اس کی تدبیر یہ بتلائی کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ جو ان 7 سالوں میں غلہ جب آئے گا، ان غلے میں جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا آپ نے نکالنا ہے، باقی اس کو گندم کو اپنے سٹوں میں رہنے دو، اس کو آپ جو ہے ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی اسی کے اندر جب سٹوں کے اندر رہے گی گندم تو وہ اس کو کیڑا وغیرہ باقی چیزیں لگنے سے محفوظ ہوں گی، جتنی آپ کو ضرورت ہو استعمال کرتے رہو، باقی جو ہے وہ یہاں خزانے میں جمع کرتے رہو۔ اور جب جو ہے اگلے 7 سال آئیں گے پھر انہی گندم کو جو جمع کی ہوئی تھی، اسٹور کی گئی تھی، اسی کو جو آپ نکال کر کھاتے رہو، اسی سے اپنی ضروریات پوری کرتے رہو، یہاں تک یہ 7 سال گزر جائیں۔ پھر جو بیچ کے لیے جو کچھ تھوڑے بہت جو گندم پڑے ہوں گے اس کو بیچ کے لیے چھوڑ دو، اور وہ آگے 1 سال کے لیے بولو، اس کے بعد اگلا سال پھر سے گزرے گا۔ وہ یہ کہ یہ 15 سال کا پلان تھا جو اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلایا۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس ہی تعبیر لے کر پہنچا کہ جی یہ تو 15 سال کے ایک خواب کے اندر اگلے 15 سال کی جو ہے وہ مستقبل کی چیزیں بتلائی گئی ہیں اس خواب میں، تو اس بادشاہ نے اس کو بڑا حیرت انگیز سمجھا کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے اور جو ہے وہ اس کی تعبیر بتلا رہا ہے، تو کہا کہ جا کر اس بندے کو لے آؤ فوراً میرے پاس۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جیل سے رہائی کا حکم ان کے آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے کردار کے بارے میں بات کی، تو ان سے میرے بارے میں پوچھو کہ کیا انہوں نے میرے اندر خیانت پائی تھی کہ نہیں۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ ہاں آپ نے جس جرم میں یوسف علیہ السلام اندر تھے، کہ بھئی یوسف علیہ السلام کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ اب جس بندے کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے لکھنا تھا، ان کے پیچھے یہی لکھا گیا تھا۔ تو ان عورتوں کو بلایا گیا، ان سب عورتوں نے صفائی دی، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی طرف سے ساری تعریفیں، یہ بندہ بالکل پاک، ہم نے اس کے اندر کوئی نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں دیکھا، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پھر زلیخا جو عزیزی مصر کی بیوی ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ اب بالکل حق واضح ہو چکا، صاف بات اس غلطی پہ میں تھی، یہ بالکل پاک صاف پاکیزہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ یہ میں نے اپنی پاکیزہ یہ صفائی میں نے اس لیے کروائی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ آگے جو بادشاہ جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، کیونکہ پہلے سے ہی خیانت کا ایک دبا میرے اوپر ہو، آگے جو عہدہ جو میں سنبھالنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ دیں گے وہ عزت، تو وہ چیز یعنی اس کردار بھی چیز رہے نہیں، اس کی صفائی پہلے بیان۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک خواب میں،
میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان 7 موٹی گائیں یأکلہن کھا جاتی ہیں ان موٹی گایوں کو 7 عجاف کمزور 7 گائیں و7 سنبلات خضر اور 7 سٹے ہیں سبز اخرى یابسات اور دیگر خشک یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا اے میرے سرداروں افتونی فی رؤیایا مجھے خواب کے بارے میں تعبیر بتلاؤ ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر بتلاتے ہو تو پھر مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ قالوا اضغاث احلام تو وہ کہنے لگے اضغاث و احلام یہ پراگندہ خیالات ہیں وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اور ہم نہیں ان پراگندہ خیالات کی تعبیر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ان خوابوں کی تعبیر وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ کہا اس شخص نے نجا منہما جو ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی وادکر بعد امہ اس کو یاد آیا ایک عرصے بعد اس نے یہ کہا انا انبئکم بتأویلہ میں تم کو بتلاتا ہوں اس کی تعبیر کی فارسلون پس مجھے بھیجو تم یوسف ایھا الصدیق اب درمیان میں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اے یوسف ایھا الصدیق آپ اے سچے افتنا فی 7 بقرات ایھا الصدیق سے اشارہ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچی تھی اے سچے افتنا آپ ہمیں بتائیں فی 7 بقرات 7 گائیں سمان موٹی یأکلہن 7 عجاف جن کو 7 پتلی گائیں کمزور گائیں کھا جاتی ہیں و7 سنبلات خضر اور 7 سٹے سبز و اخرى یابسات اور دوسرے خشک ہیں لعلی ارجع الی الناس آپ بتلائیں تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان لیں قال تزرعون 7 سنین دأبا اب ساتھ تعبیر بھی ساتھ تدبیر بھی دونوں بتلائی قالا حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تزرعون 7 سنین دأبا آپ لگاتار 7 سال کاشت کرو گے فما حصدتم جو تم کٹائی کرو جو تم حاصل ہو فذروہ فی سنبلہ ان کو اسی سٹے میں چھوڑ دو الا قلیلا مما تأکلون مگر وہ تھوڑا سا جو تم کھاتے ہو اپنے اناج کے لیے جو کھانے کے لیے اس کو سٹوں سے نکال کر گاہ کر کے تھریشر کر لو باقیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دو ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال یأکلنا وہ 7 سخت سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن جو آپ نے ان کے لیے آگے رکھا تھا یعنی جمع جو ہوا الا قلیلا مما تحسنون مگر وہ بہت تھوڑا سا جو تم نے بیچ کے لیے روکا ہو جمع کیا ثم یأتی من بعد ذلک اس کے بعد پھر آئے گا عام 1 سال فیہ یغاث الناس اس پہ بارشیں ہوں گی لوگوں پہ وفیہ یعصرون اس میں وہ انگور نچوڑیں گے شراب بنائیں وغیرہ بنائیں گے وقال الملک ائتونی بھی بادشاہ نے یہ کہا کہ ایتونی بھی اس کو لے آؤ میرے پاس ان تعبیر جب پہنچی فلما جاءہ الرسول جب رسول یعنی پیغام پہنچانے والا آیا قالا یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف فاسألہ اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن کیا حال ہوا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا ان عورتوں کا اللاتی قطعن ایدیہن جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرے رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی تو بادشاہ نے کہا ما خطبکن کیا حال ہے تمہارا یعنی ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھو ان سے اذ راوتن جب تم نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف کو عن نفسی اس کے نفس کے بارے میں قلنا تو وہ کہا انہوں نے حاش للہ باقی اللہ کے لیے ما علمنا علیہ من سوء ہم نے کوئی نہیں دیکھی برائی یوسف علیہ السلام کے اندر قالت امرأۃ العزیز کہا عزیزی مصر کی بیوی نے الآن حسس الحق اب حق واضح ہو چکا
انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کی جان کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف البتہ سچوں میں سے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ بات اس وجہ سے، لیعلم، تاکہ جان لے وہ عزیزی مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے نہیں خیانت کی بالغیب اس کی عدم موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی کید الخائنین، نہیں ہدایت دیتے کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیر یا مکر ہے۔ اگلی جو آیت ہے 13ویں سپارے کی پہلی، وہ اسی واقعے کے متعلق ہے، تو پڑھ لیتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور ساتھ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جس ماحول سے، جس چیز سے، جس برائی سے نکلے ہیں، اور انہوں نے جیل جانا پسند کیا، لیکن اس برائی کو پسند نہیں کیا۔ بہت بڑی بات تھی کہ اتنی خوبصورت عورتیں، حسب نسب والی عورتیں، پیسوں والی، اور خود وہ دعوت دیں، اور ان میں یہ بھی جوان، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل پسند ہے، اس کی سختیاں پسند ہے، یہاں محلات کے اندر رہ کر ان عورتوں کی جو سازشیں ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا، اس کو ان سب ماحول سے بچا کر جیل میں رہے۔ جیل کے اندر جب ان کی صفائی ہو گئی تو صفائی پر اترائے نہیں، اپنے اس نیکی کے اوپر اپنی طرف صفائی نہیں کی کہ یہ سارا کام میں تھا، جی میں نے ایسے کام کر لیا، یعنی اپنے آپ کو نہیں کی کہ میں اس گناہ سے بچ گیا۔ کہا کہ نہیں، نفس تو وہ امارہ ہے، نفس تو سرکشی پر ابھارتا ہے، یہ تو اللہ نے مجھے بچایا ہے اس کام سے۔ تو اسی طرح یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ یہ کہ ہمارے لیے بھی تعلیم رکھی ہے کہ اگر ہم کسی گناہ سے بچ جائیں یا ہم کوئی نیکی کریں تو اس میں ہم اپنی اوپر تعریف نہ کریں کہ جی میں اس گناہ سے بچ گیا، کہ فلاں جگہ رشوت کا موقع تھا لیکن میں بچ گیا، یا فلاں جگہ حرام کے پیسے آ رہے تھے، فلاں حرام کا مسئلہ تھا میں بچ گیا۔ یہ میں والی بات جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں نہیں، وما ابرئ نفسی۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا کہ میں بڑا صاف ستھرا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف ابھارتی ہے، نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر لے۔ وہ یہ کہ میرے اوپر اللہ کا رحم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر رحم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گناہوں سے بچایا جو اور لوگ ملوث ہیں جس چیزوں میں، اللہ نے ہمیں بچایا۔ اگر اللہ نہ بچاتے تو ہم ان سے بھی آگے بڑھ جاتے، اور اگر ہم کسی نیکی کے کام میں بڑے ہوئے ہیں، مگر توفیق اللہ ہمیں دیتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، تو خالص اللہ کی توفیق سے، اس میں ہماری کوئی توفیق نہیں۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ نفس کی قرآن پاک میں 3 قسمیں ذکر ہیں۔ یہاں پر نفس امارہ ذکر ہے، ایک جگہ پہ قرآن پاک میں نفس لوامہ کا ذکر ہے، اور سورہ فجر کی جو آخری آیات ہیں ان میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ نفس امارہ جو گناہوں میں ملوث ہو اور نفس و سرکشی پر ابھارے بندے کو، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ، جو بندہ گناہ کر لے اس پر ندامت کا اظہار کر لے تو وہ نفس لوامہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، گناہ پر نادم ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی نفس لوامہ آخر میں جا کر یہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آتے ہیں، کہتے ہیں بھی آپ بالکل مطمئن ہو، اس کو روح قبض کرنے آتی، یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اس وقت جو ہے وہ روح کو فرشتے کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، کہ آپ اب جو ہے اطمینان میں ہو گئے ہو، اب آپ کے اوپر کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، آپ نفس مطمئنہ ہو، آپ نکلو یہاں سے، ارجعی الی ربک، اب آپ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آپ اپنے بندوں یعنی اللہ کے بندوں میں رہو اب، اور وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو۔